السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ولا تفسدوا فی الارض، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ حضرات، آج کا ہمارا منتخب موضوع اسلام اور امن و شانتی ہے۔ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، یعنی زمین میں فساد برپا مت کرو۔ معزز سامعین، ہم لوگ جمعہ کے دن اللہ کی ایک خاص عبادت کرتے ہیں، اور وہ ہے جمعہ کی دوگانہ نماز۔ نماز جمعہ میں پرانے زمانے ہی سے خطبہ دیا جاتا ہے، جس کا مقصد ہوتا ہے کہ جو لوگ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں انہیں اسلام کی سچی، صحیح اور اچھی باتیں بتائی جائیں، انہیں اسلام کی امن و شانتی والی تعلیم دی جائے، انہیں انسانیت کا درس دیا جائے، انہیں اسلام کی خدمت کرنے کی باتیں بتائی جائیں۔ اسی لیے جمعہ کو اہمیت دی گئی ہے، اسی لیے جمعہ کی نماز میں اکٹھا ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرات، آپ جانتے ہیں کہ مذہب اسلام پوری دنیا میں امن و شانتی قائم کرنے کا درس ہمیں دیتا ہے۔ مذہب اسلام تمام جرائم، شراب نوشی، جوا بازی، زنا کاری، جھوٹ، غیبت و چغلی، قتل و غارت گری اور فتنہ و فساد جیسے تمام جرائم سے پاک و صاف سماج بنا کر دنیا میں امن و شانتی پیدا کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور اسلام و ایمان کا معنی ہی امن و شانتی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ مذہب اسلام انسانیت کے خلاف کام کرنے، کسی کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانے، مار کاٹ کرنے اور فتنہ و فساد اور قتل و غارت گری کرنے سے لوگوں کو روکتا ہے۔ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، یعنی زمین میں فساد برپا مت کرو، اور دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ و فساد قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں جگہ جگہ ہمیں امن و شانتی کے ساتھ رہنے، مار کاٹ نہ کرنے اور فتنہ و فساد نہ پھیلانے کا حکم دیا گیا ہے۔ مذہب اسلام کی یہی وہ سچی تعلیمات ہیں اور باتیں ہیں کہ جن پر عمل کر کے پوری دنیا میں امن و شانتی قائم کی جا سکتی ہے۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ جس مذہب اسلام نے امن و شانتی کی ہمیں شکشا دی، تعلیم دی، فتنہ و فساد، لڑائی جھگڑے، مار کاٹ، ظلم کرنے، قتل و غارت گری کرنے اور کسی مظلوم کو ستانے اور خون ناحق بہانے سے روکا، آج اسی مذہب اسلام اور مذہب اسلام کے ماننے والوں پر دہشت پھیلانے، آتنکوادی کو بڑھاوا دینے اور آتنکوادی ہونے کا الزام آ رہا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے خلاف جتنی بھی باطل تحریکیں اور سنگٹن ہیں، وہ سب کی سب اسلام اور مسلمان کے نام پر دنیا میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں مصروف ہے۔ ان کی وجہ سے مذہب اسلام بھی بدنام ہو رہا ہے اور مسلمان بھی بدنام ہو رہے ہیں۔ حضرات، اس بدنامی میں ہمارے اسلامی ممالک بھی شامل ہیں۔ یہ وہ اسلامی ممالک ہیں کہ جن میں نہ تو سماجی و معاشرتی اتحاد ہے اور نہ ہی سیاسی گڑ جوڑ ہے۔ یہ سب اپنی ذاتی مفاد کے لیے بکھرے ہوئے ہیں۔ ان کی آپسی رنجش و دشمنی کا اثر یہ ہے کہ کافی کمزور ہو چکے ہیں، ان میں کوئی دم نہیں ہے،
ان میں کسی سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر دوسرے ممالک ان کو اپنی انگلیوں پہ نچا رہے ہیں، ان کے ملکوں میں دخل اندازی، قتل و غارت گری کر رہے ہیں۔ ان اسلامی ملکوں کا امن و امان اور شانتی ختم کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کے نوجوان پریشان ہو کر خود آتنکی سنگٹوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور وہ ان کے ہاتھ میں ہتھیار تھما دیتے ہیں۔ حضرات، دنیا میں سب سے زیادہ آتنکواد اور دہشت گردی کا نقصان یہی اسلامی ممالک اٹھا رہے ہیں اور روز بروز کمزور ہو رہے ہیں۔ سب سے زیادہ مسلمان ہی مارے جاتے ہیں اور پھر بھی آتنکوادی اور دہشت گرد کہلائے جاتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، آج مذہب اسلام امن و شانتی کی تعلیم رکھتے ہوئے بھی ان چند آتنکی سنگٹنوں کی وجہ سے بدنام ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کا امن و پسند چہرہ دنیا کے سامنے لائیں، امن و شانتی کو بڑھاوا دینے کا کام کریں، کسی پر ظلم نہ کریں، مار کاٹ سے دور رہیں، فتنہ و فساد سے دور رہیں، آپس میں محبت اور یکجہتی پیدا کریں، انسانیت کی خدمت کریں، جھوٹ، شراب نوشی، جوا بازی، قتل و غارت گری جیسے جرائم سے اپنے سماج کو پاک و صاف کرے، آتنکوادی سنگھٹنوں کے خلاف آواز بلند کرے اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عام کرے، مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کو فروغ دے۔ اثرات اس تمام گفتگو کا حاصل یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم مذہب اسلام کی تعلیمات پر خود بھی عمل کریں اور مذہب اسلام کی تعلیمات کو عام کریں، اور جتنی بھی اسلام کے خلاف باطل تحریکیں ہیں ان کے خلاف آواز بلند کریں اور مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کو فروغ دے۔ یہی ہماری کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے ملک اور پوری دنیا میں امن و شانتی قائم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔